السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار درس چل رہا ہے اور آج یہ 13واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان اس پروگرام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے جو بات کی تھی آپ سے وہ یہ کی تھی کہ قریش کی ساری میٹنگیں ختم ہو گئی اور قریش اب عاجز ہو گئے کہ معاملے کا کیسے حل کیا جائے. اب انہوں نے یہ طے کیا کہ ایسے تو یہ اسلام کو میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں. اب ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے جسمانی طور پر فزیکلی اس طریقے سے ٹارچر کیا جائے کہ اس کے دو فائدے حاصل ہوں. پہلا فائدہ یہ حاصل ہو کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے ٹارچر کو دیکھ کر کے اسٹاپ کر جائیں، اور جو داخل ہو گئے ہیں وہ کسی طریقے سے اپنے پرانے مذہب کی طرف پلٹ آئیں. آپ کے پوری اطلاع کے لیے بحیثیت ایک طالب علم کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک میری معلومات ہے اس 13 سال کے عرصے میں، کون سے 13 سال؟ نبوت کے بعد سے جو مکی زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں اس 13 سال کے عرصے میں صرف ایک آدمی ایسا ہے میرے علم کے مطابق جو اسلام لانے کے بعد پھر گیا ہے، بقیہ کوئی ہسٹری نہیں ہے. یہ اتنا سب ٹارچر کرنے کے باوجود بھی ایک ہوا ہے، وہ ہجرت کیا انہوں نے حبشہ کی، اور وہاں پہ کچھ مال کی لالچ کوئی بات تھی جس کی وجہ سے وہ کرسچن ہو گئے. بہرحال اس کے علاوہ میری نالج میں کوئی تاریخ نہیں ہے. تو یہ دو پروگرام کے تحت اب جو ہے، کیونکہ اب میں نے پہلے بتایا تھا کہ کسی کو ستانے کے لیے اگر اس کا قبیلہ وہاں موجود ہے تو یہ بات بہت مشکل تھی. لہذا سب سے پہلے ٹارچر وہ لوگ بنے بیچارے جن کا کوئی قبیلہ نہیں تھا. زیادہ تر اس میں سے غلام ہیں، زیادہ تر غلام ہیں. چند وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گھر والوں نے ستایا، لیکن اتنا نہیں ستایا جتنا ان غلاموں کو ستایا گیا. حالانکہ ہمارے سیرت سے ہم اتنا کہہ کر کے بات گزر سکتے تھے، ہم آگے کریں، لیکن چند صحابہ کی ہم اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ دعوت کے کام میں مسائل کس حد تک الجھ سکتے ہیں، کہاں تک بات جا سکتی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان کر دیتا تو سب سے زیادہ اپنے رسول کے لیے فیلڈ ہموار کر دیتا. جب اس نے اپنے رسول کے زمانے میں اتنے مسائل لوگوں سے جھلوائے تو پھر قیامت تک یہ مسائل آتے ہی رہیں گے. قرآن مجید نے کہا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون افحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہم تم کو آزمائیں گے؟ نہیں، ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اصل مجنو ہے کہاں. نام کے مجنو تو کروڑوں ہیں، اصل مجنو کہاں ہیں؟ اب آپ سوال کریں گے اللہ تو جانتا ہی ہے، پھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سب جانتا ہے، وہ دنیا ہی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر بغیر امتحان لیے کسی کو اصل مجنو کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے تو نقلی مجنو بھی قیامت میں کہے گا اللہ میرا امتحان لیتے تو ہم بھی اصلی مجنو ہوتے. اس عذر کو ختم کرنے کے لیے سارا چکر چل رہا ہے.
ورنہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی پروردگار عالم کے علم میں ہمارا سب کچھ ڈاٹا موجود ہے. دیکھیں ایک ٹیچر ہوتا ہے, بچے کا امتحان لیتا ہے پھر نمبر دیتا ہے. حالانکہ جو ٹیچر حقیقت میں بچے کو پڑھا رہا ہے وہ لم سم ایک دم جانتا ہے کہ کون کس اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے. وہ چاہے تو بغیر امتحان لے ہوئے بھائی تمہارا نمبر 70 ہے, تم یار فیل ہو 20 نمبر, وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ 70 والوں کو 70 دے تو 70 والے کہے گا سر اگر آپ میرا امتحان لیتے میں تو 90 لیتا. اور 20 والے کو جس کو فیل کر دیا اس کو کہتا سر میں تو پاس ہو کر کم سے کم 40 تو لیتا ہی لیتا. یہ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ اپنی کاپی خود دیکھ لو. تو اصل مجنوں کی پہچان کے لیے پروردگار عالم نے یہ امتحان رکھا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن قرآن نے کہا نا کہ ہم اگر آزمائیں گے تو اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے, اس کا بعد کا معاملہ بھی بڑا اونچا ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر امیر المومنین کہتے تھے سیدنا بلال, سپر پاور ہے, اور سیدنا کا لفظ استعمال کرتا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. فتح مکہ ہوا ہے, اللہ کے رسول کیا پوزیشن دے رہے بلال کو. ایک روایت میں آتا ہے, گرچہ روایت تھوڑی ضعیف ہے, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ایک مرتبہ. ناراضگی کی وجہ کیا تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو آزاد کرایا. حضور نے کہا تھا جب بلال کو آزاد کرانا تو ہمارا بھی شیئر رکھنا, ہم بھی شامل ہوں گے, اس میں جو پیسہ لگے گا اس کے آزاد کرنے میں ہم دونوں شامل ہو کر اس بندے کو ضرور آزاد کرائیں گے. اگر آزاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا آزاد کرا دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ رسول میں خود آپ کا غلام ہوں, آپ کے غلام نے غلام کو آزاد کرایا ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب خانہ کعبہ پر جھنڈا اسلامی لہرایا تو سب سے پہلے اذان کا وقت آیا. اب بڑے بڑے دھرندر قسم کے وہاں پہ قریش کے سردار ہیں جن کو پوری توقع ہے کہ اب اس وقت ہم کو پکارا جائے گا اذان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا اور خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے بلال سے اذان دلائی. یہ بلال ہے, یہ وہ بلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب معراج پر گئے تو حضور کو جب جنت کی سیر کرائی گئی تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے چپل کی آہٹ محسوس کی. بڑا تعجب ہوا کہ بلال آگے آگے کس کی آواز آ رہی ہے, بلال کی آواز ہے, یہ بلال یہاں کہاں ہے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ بلال کا درجہ نبی سے بڑھ گیا ہے. بلال بہتے تھے باڈی گارڈ آگے جا رہا ہے, نبی ہے, نبی کے درجے کو کوئی پا نہیں سکتا ہے. یہ کنفیوز نہیں ہو کہ بلال آگے آگے جا رہے تو نبی سے بڑھ گئے. نبی ہے, اور پھر نبی کا سردار. الفاظ نہیں ہے. وہ آپس میں آ کر کے پوچھا بلال وہاں نظر آئے, کیا بات ہے, کون سا ایسا تمہارا عمل ہے جس نے وہاں تم کو پہنچایا؟ تمہارے چپل کی آہٹ کو میں نے محسوس کیا. کہا اللہ کے رسول مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے؟ کہا کچھ تو ہوگا. کہا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمل میں بڑی پابندی سے کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے یہ درجہ دیا ہو. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. تحیت الوضو جسے کہتے ہیں ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے. ہندوستان میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد کا کوئی چلن ہی نہیں ہے. جب آتے ہیں لوگ, حالانکہ بچوں سے بھی اپنے کہتا ہوں, داخل ہوتے ہی تحیہ کا معنی ہی سلوٹ مارنا ہوتا ہے کہ میں مسجد کو سلام کرتا ہوں. سلامی کیسے ہوگی؟ 2 رکعت کے ذریعے. ہماری عادت ہے ہم پہلے آگے بیٹھ جائیں گے, اگر سنت بھی پڑھنا ہوگا تو پہلے بیٹھیں گے پھر کھڑے ہو کر. معلوم نہیں کس احمق نے یہ جو ہے وہ رواج جاری کر دیا اور ایک اچھی خاطی سنت کو مردہ کر کے چھوڑا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور صحابہ کی عادت تھی کہ مسجد میں جب داخل ہوتے تھے تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. اس سنت کو آپ لوگ زندہ کریں. اور جو آدمی نہیں پڑھتا ہے، اگر نہیں معلوم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب کتنا ہے، من احیا سنتی بعد مماتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا بعد اس کے کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ رکھا تھا، فلہ میت اجر شہید، اس کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. یہ چھوٹی موٹی سنت نہیں ہے. چھوٹی موٹی بات ہوتی تو بلال جنت میں نظر نہیں آتے. بہت بڑی سنت ہے یہ، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. جب داخل ہو مسجد میں ضرور 2 رکعت نماز ادا کریں، اور یہ سمجھ کر ادا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد میں داخل اگر ہوتے تھے تو آپ پہلے 2 رکعت. کسی صحابہ سے منقول نہیں ہے، چیلنجنگ وے میں بات کر رہا ہوں. کسی ایک صحابی سے منقول نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر کے وہ بیٹھ گئے ہوں اگر نماز کا وقت نہیں ہوا ہے یا نماز کھڑی نہیں ہوئی ہے، آتے ہی پہلے 2 رکعت چاہے مختصر پڑھیں، انا آتے نا قل اللہ پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں. یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو بکر جیسا تاڑنے والا یہ تاڑ گیا کہ بلال کی حیثیت کیا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے. یہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں. بڑا ستاتا تھا. پوری داستانیں آپ کو معلوم ہے. لوگ کہتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، بلال جب امیہ کو لفظ عہد سے چڑ ہے تو نہ کہا کرو. وہ جتنا ستاتا تھا یہ عہد کہتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی لگتا تھا کہ بلال بے ہوش ہیں، لیکن عہد کا لفظ جاری رہتا تھا. کیا مطلب؟ اللہ ایک ہے. پھر کہتے تھے بلال میں قسم کھا کے کہتا ہوں. امیہ سے کہتا تھا، امیہ بتاتا تھا کہ میں تمہارے ان لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں، جتنا تم کو ستانا ہو ستا لو. آپ کبھی غور کرتے آخر کیسے یہ برداشت کر لیتے تھے؟ ہمارے اوپر 4 ڈنڈا پڑے ہمارے ہوش ختم ہو جائیں گے. یہ کیا راز ہے معلوم آپ کو؟ یہ کہیں لکھا پڑا نہیں ہے. میری اپنی نالج کے مطابق یہ اللہ کے رسول سے محبت کا راز ہے. ایک بندہ مسلمان ہوا ہے، اس کی ایک کیسٹ ہے، اس کا نام ہے کیسٹ کا کرشن لال سے غازی تک. میں نے ایک کیسٹ سنی ہے. وہ مسلمان ہوا، برہمن خاندان کا تھا، آندھرا پردیش کا. اس کے باپ نے بہت مارا، لے جا کر کے پہاڑی پر اٹھا کر کے کہا کہ ہم تم کو پھینک دیں گے. بندہ نہیں پلٹا. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ صحابہ والی سنت کیسے زندہ ہوئی؟ جتنا تم کو مار پڑی بندہ پلٹ جاتا. انہوں نے کہا قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ یہ مارتے تھے، ہم کو اثر ہی نہیں ہوتا تھا، ہم کو درد ہی نہیں ہوتا تھا. تو پوچھا لوگوں نے کیسے، کیا اس میں راز ہے؟ انہوں نے کہا ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم بھی جو ہے بیت اللہ میں ہیں جب ایمان لانے کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کہا اور ہماری بیعت کی کہ تمہارا اسلام قبول ہے. اس دن کے بعد یہ مجھے مارتے تھے، مجھے چوٹ لگتی نہیں تھی. آپ بتائیے جس کے خواب کے یہ اثرات ہوں وہ نبی جب موجود ہوگا اور جس کی دعائیں ہیں اس کے کتنے اثرات ہوں گے. یہ حقیقت میں محبت رسول کی وجہ سے ان کو اتنی مار پڑنے کے باوجود بھی ایک آدمی کے علاوہ اس پوری تاریخ میں کوئی بچلا نہیں ہے. یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو بکر، اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. جتنے غلام کی نالج ہوتی تھی ابو بکر کو کہ مارا جا رہا ہے، ابو بکر جا کے سودا کرتے تھے، بول کتنا لے گا. اسے بھی معلوم تھا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ اسلام کا دیوانہ ہے. 5 گنی قیمت مانگی جاتی تھی غلام کی، ابو بکر نکال کر پے کرتے تھے، یہ لو پکڑو، اور لے کر کے آتے تھے اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ رسول یہ سب آزاد ہے، کوئی غلام نہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک سے بات کی امیہ بن خلف سے، کیوں ستاتا ہے اتنا اس کو؟
کہا تم ہی نے خراب کیا اس کو، یہ تمہاری وجہ سے اسلام لائے، تم نے خراب کیا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اس کو چھوڑو گے؟ کہا پیسہ چاہیے۔ کہا کہ میرا جو غلام ایک ہے جو بڑا ہوشیار ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری تجارت کا وہ انچارج تھا، کہا اس سے بدلو گے؟ یہ بیچارے نہیں حبشی غلام، انہوں نے کہا سودا طے ہے۔ لا کر کے اس غلام کو ان کو دے دیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ ان کے باپ نے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ بھی مسلمان نے بھیجے، کہا ابوبکر تیرا دماغ پھرا ہے، لوگ اچھے اچھے تگڑے تندرست غلام آزاد بھی کراتے ہیں کہ کبھی وقت ضرورت پڑے گی تو یہ سپورٹ کریں گے، تو ایسے ایسے لوگوں کو آزاد کرا جو تیرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں آزاد کرتا، لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے۔ قریش میں یہ بات کا چرچا ہوا کہ بلال سے ابوبکر نے اپنا غلام کیسے بدلا، اتنا فنکار آدمی۔ تو ایک آدمی نے کہا نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے بلال کے بڑے احسان ابوبکر پر ہیں۔ پروردگار عالم کو غصہ آیا، بعض لوگوں نے اس آیت کا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ یہ اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ صرف رب کی رضا کے لیے کیا اس نے کام۔ ابوبکر کی تصدیق وہاں سے کرائی گئی، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے انہوں نے ان کی والدہ کو آزاد کرایا، ان کی والدہ کو بہت ستایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ان کا نام حمامہ تھا۔ ابو فکیہہ یہ صفوان کے غلام تھے، یہ ان کا جو مالک تھا صفوان اتنا ستاتا تھا، پیر میں رسی باندھ دیتا تھا اور باندھ کر کے 20 لڑکے کے حوالے کر دیتا تھا۔ وہ لڑکے رسی جب پیر سے اگر آدمی کے گلے میں رسی باندھی جائے تو یہ چانسز ہے کہ آدمی اس کے ساتھ بھاگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے پیر میں رسی باندھ دیں گے اور آپ تیز گھسیٹنا سیکھیں گے وہ گر جائے گا۔ وہ گر جاتا تھا، اس گرے عالم میں 20 لڑکے ان کو گھسیٹتے تھے اور وہ کہتے تھے، اس کا مالک کہتا تھا کہ تم اگر یہ انکار کر دو کہ محمد نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، جو ایمان داخل ہو گیا ہے کیونکہ اس میں اتنی مٹھاس، یہ تو ہم کو فری میں ملا ہے نا، اس لیے ہم کو اس کی مٹھاس کا علم نہیں ہے۔ جنہوں نے محنت کر کے کمایا ہے ان سے پوچھو کہ ان کی مٹھاس کتنی ہے اس کی۔ انہوں نے کہا جو مٹھاس مجھے ملی ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دیکھا کہ لوگوں نے رسی باندھ رکھا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ جتنا اس نے کہا یہ پکڑو اور آج سے آزاد، ان کو آزاد کرائے۔ اس کے بعد حضرت زنیرہ یہ لونڈی تھی، بہت ہی ان کے ایک مشرکہ تھی، یہ بہت ستاتی تھی۔ ایک دن ایسا مار دیا کہ اس کی آنکھ چلی گئی۔ ابو جہل آیا، کہا دیکھا اس لونڈی سے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو کہا دیکھا تم نے لات اور عزا کا انکار کیا نا، اس نے تیری آنکھ لے لی۔ اس حالت میں جب آنکھ گئی ہوئی ہے، ماری گئی ہے، معلوم جملہ کیا کہتی ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لا تملک اللات والعزی نفعا ولا ضرا، لات اور عزا نفع اور ضرر کے کچھ بھی مالک نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے ھذا من امر السماء، یہ رب جو کرتا ہے۔ رب نے آنکھ لی ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس نے لی ہے، وَرَبِّي قَادِرٌ أَن يُرَدَّ بَصَرِي، میرا رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ میری آنکھ دوبارہ واپس کر دے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ رب کے پاس قبول ہوا اور فوراً آنکھ دیکھ۔ رب کو کبھی رب مان کر کے تو دیکھیں۔ ابو طالب کے والد عبد المطلب ہیں، کافر ہیں، پوری تاریخ معلوم آپ کو، صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ جس کا گھر ہوگا وہ بچائے گا۔ رب نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ ہے ہی نہیں، گردہ نہیں ہے، دم نہیں ہے بات میں کہ ہم بھی کبھی ایسے مسائل میں اللہ کے اوپر معاملے کو ڈال دیں۔
اللہ کافر کی سن لیتا ہے ایسے موقع پر. حضرت ہاجرہ نے کیا کہا تھا ابراہیم سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کچھ نہیں ہے, نہ آدمی نہ آدم ذات, بواد غیر ذی زرع قرآن کہتا ہے, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ آدمی ہے نہ آدم ذات ہے, کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا میرے رب کا حکم ہے. حضرت آجا کیا فرماتی ہیں؟ حسبنا اللہ, تب میرا رب میرے لیے کافی ہے. کیسا کافی ہوا دیکھا؟ اس دھرتی سے پانی نکالا جہاں کا واٹر لیول 1500 فٹ ہوتا ہے. اس دھرتی سے پانی نکالا اور ان کے لیے نہیں نکالا, پورے عالم کے لیے نکالا. یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس جملے کی برکت ہے جو انہوں نے دل سے نکالا, حسبنا اللہ, میرا رب ہے. یہ وہ شخصیتیں ہیں یہ لونڈی, یہ کنیز, یہ لفظ استعمال ہے, لیکن آپ کو اور ہم کو معلوم نہیں رب کے دربار میں ان کا کیا مقام ہے, اندازہ ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے ایسے موقع پر اسلام کا ساتھ دیا. ہم تو اس وقت ساتھ دے رہے جب ہمارا فیوچر برائٹ ہے, سب نظر آ رہا ہے, کھیل کود رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. کہیں مصیبت بھی آئی ہے تو کب دادا اخبار پڑھ لیا, نیوز دیکھ لیا, دوسرے کو اطلاع دے دیا ایسا ہو رہا. ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ان سے پوچھو. ان کی آنکھ واپس آ گئی. ام انیس رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بھی اسود بن عبید کی کنیز تھی, ان کو ہی بہت ستاتا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا, گئے, کہا بولو بیٹا پیسے کتنا لوگے, چھوڑو اس کو. جو پیسے کا اس کو پے کیا, اس کو بھی آزاد کرایا. آپ ہمارے پیسے تو ہم بلڈنگیں بنانی ہے, ہم کو پلاٹ لینا ہے, ہمارے تو یہاں پلاننگ ہے, ہماری وہاں کی پلاننگ نہیں ہے. وہاں بھی ایک آدھ پلاٹ بنائیے, سارے پلاٹ یہیں رہ جائیں گے, سب کو اسی 2.5 فٹ کے نیچے جانا ہے اور مٹی ہونا ہے. ان کو یہ پلاٹ نظر آتے تھے وہاں. تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی اپیل پر پوری دولت لٹائی تھی. کتنا یقین رہا ہوگا کہ اس بینک میں جمع کیا جا رہا ہے جس کا کبھی خسارہ نہیں. کتنا یقین رہا ہوگا. ابو قحافہ ان کے والد پوچھتے ہیں, جب پورا دے دیا اور ہجرت کرنے کے لیے ہجرت کرنے لگے تو اسما سے پوچھتے ہیں اپنی پوتی سے کہ تیرا باپ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے, یہ بتا کھانے کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں تھا گھر میں. صبح کیا ناشتہ ہوگا یہ اسما اور عائشہ کو معلوم نہیں تھا. کہا نہیں دادا, ابا بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. ابو قحافہ اندھے تھے تو پرانے لوگ مٹی کا طاق ہوتا تو اس میں پیسے رکھتے تھے. تو پیسے تو سونے چاندی کے ہوتے تھے. انہوں نے کنکر پتھر کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھ دیا اور ابو قحافہ کو لا کر کے ایسے ٹٹول کر چلایا کہ دیکھ دادا پیسہ رکھ کر گئے, جبکہ وہ کنکر اور پتھر تھے. یہ کیوں کہا جاتا ہے صحابہ کی سیرتیں پڑھیں, رسول اکرم کی سیرت, ان کی سیرت سے ہمارے اندر جان آتی ہے, ہم اندر سے کھلتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا ماحول اتنا خراب ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد پھر ویسے ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے. 30 منٹ اگر آپ 24 گھنٹے کے لحاظ سے نکالیں تو کتنے اثرات ہمارے دل پر ڈال سکتا ہے 30 منٹ. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ, دولت پہ دولت لٹایا جا رہا ہے, دولت پہ دولت لٹایا جا رہا ہے, اور ایسے لوگوں پہ لٹایا جا رہا ہے جس کا ان کو اس زندگی میں کچھ بھی نہیں ملنا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. اس کے بعد آئیے النہدیہ, یہ اور ان کی بیٹی دونوں غلام تھی. ان کی مالکن اتنا ستاتی تھی ان کو جس کا جواب نہیں. آٹا پساتی تھی, اتنا آٹا پساتی, بیچاری پیس نہیں سکتی تھی. ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے, سینے پر داغ تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ بڑی ستائی جاتی ہے. کہا اپنی مالکن سے بات کرو. مالکن نے کہا تمہیں نے ان کو خراب کیا, تمہیں آزاد کر دو. کہا پیسہ بولو, پیسہ بول, کتنا چاہیے؟ دونوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا. کہا یہ لے پیسہ اور دونوں کو آزاد کر, اور آج سے تم آزاد ہو, آزاد فضا میں گھومو گی.
حضرت عمر کی ایک لونڈی تھی, یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے, بہت مارتے تھے. ایک دن اس نے کہا, عمر جس طریقے سے تم مارتے ہو, اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا ایسے ہی کوڑے تم کو پڑنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم تھک جاتے تھے لیکن وہ انکار نہیں کرتے. اور حضرت عمر کا ہاتھ جس کو پڑے گا آپ اندازہ کریں, وہ بھی عورت ذات پر, کس طریقے سے ایمانی قوت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا, کہا عمر پیسہ بولو, پیسہ بولو کتنا چاہیے. ایسے عمر ابو بکر کی جیب نہیں خالی ہوئی ہے. جس وقت ایمان لائے اس وقت 40,000 درہم ان کی پاکٹ میں تھے. 40,000 درہم ان کی پاکٹ. ایسے ان کے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ تقریباً 8 لوگ ہیں جو میرے علم میں ہیں کہ یہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل میں سارے کے سارے لوگ آزاد ہوئے. ایسے ابو بکر کا درجہ نہیں ہوا انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں شہید شریک ہو گئے. وہ قربانیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ذات نے فرمایا کہ سارے لوگوں کا احسان پورا کر دیا گیا, کسی کا احسان اسلام پر نہیں ہے, سب کا احسان ادا کر دیا گیا, ابو بکر کا نہیں. کہا ہے پروردگار عالم تو ابو بکر کا بدلہ دینا, میں ان کا بدلہ دینے سے قاصر ہوں. یہ ابو بکر وہ ہیں, ابو بکر ایسے نہیں ابو بکر بنے ہیں. کہاں پہ سارے لوگوں کو پیسے سے بڑی محبت ہو. ایسے وقت میں اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ خوش کیوں ہوتا پیسہ اس کے خرچہ کرنے میں؟ معلوم کیوں؟ کیونکہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار عالم تیری ذات پر یقین ہے کہ تو واپس کرے گا. یہ ایمان باللہ کی طرف دلائل ہیں. ایمان باللہ کی بات ہے کہ اللہ میں ایمان لایا ہوں کہ تو پیسہ میرا واپس کرے گا. قرآن مجید کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ اللہ کو قرضہ کون دے گا؟ کسے ضرورت ہے اللہ کو پیسے کی تمہارے اور ہمارے؟ کہاں سے لائیں ہم یہ پیسے؟ اسے نے دیا ہے. کتنی غفور الرحیم وہ ذات ہے کہ وہ اپنے مانگے ہوئے پیسے کو قرضہ کا نام دیتی ہے تاکہ تم کو یقین رہے کہ یہ پیسہ واپس ہو جائے گا. سوئس بینک کے پیسے ضبط ہو جاتے ہیں. یہ رب کا اکاؤنٹ ہے, یہ رب کا بینک ہے جس میں پیسے بڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ پیسہ کم ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کی نیکیوں کو پروردگار عالم ایسے پرورش کرتا ہے جیسے آپ بکری کے بچے کی پرورش کرتے ہیں, ایسے رب پرورش کرتا ہے اس آپ کے مال کی جو رب کے راستے میں نکالا گیا ہے. شرط یہ ہے صرف اس کے لیے نکالا گیا ہے. چھوٹی سی بات. ہم جب پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہم جب نیکی کرتے ہیں, جب تک ہم دوسرے کو بتا نہیں لیتے ہم کو چین نہیں ہوتا. ابھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, ہم نے کہا ٹیلی فون آپ نے نہیں اٹھایا. کہا نہیں مولانا میں اصل میں تہجد پڑھ رہا تھا. حالانکہ کہہ سکتے تھے مولانا میں بزی تھا. کہلایا اس نے, کس نے؟ پارٹنر نے, کہ بولو تہجد پڑھ رہے تھے. لے لو مولانا سراج سے بدلہ. ہے مولانا سراج کے پاس دم تہجد کے ثواب دینے کا؟ کیوں بتا رہے ہو مولانا سراج کو؟ کیا تو رب تہجد پڑھی تھی رب کے لیے, اتنا نہیں کہہ سکتے تھے؟ میں نے ان سے کہا, ہم نے کہا چلی گئی آج کی تہجد. اور مولانا سراج کے پاس ایک کوڑی نہیں ہے کہ آپ کو دے دے. جس رب کے لیے پڑھا تھا اس کے لیے تو آپ بولے نہیں. فوراً ایسے جھٹکے میں کہلواتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو لہذا جب بھی رب کے راستے میں جائے تو یہ بات ضرور دھیان رکھیں صرف اس کے لیے. بہت مشکل کام ہے, کہنا بہت آسان ہے, یہ ہم بھی تقریر بہت کر سکتے ہیں, بہت مشکل کام ہے. میں نے ایک تقریر کی ہے, کبھی سن لیجئے گا. دنیا کے مشکل ترین کام اس میں سے نمبر 1 پر اس کو رکھا ہے کہ نیکی کرو اور چھپا لے جاؤ. نیکی کرو اور چھپا لے جاؤ. ایک حدیث آتی ہے کہ آگ ہے, آگ سے بڑی قوت ہوا کی ہے. ہوا آگ کو چھتر بتر کر دیتی ہے. آگ کے اوپر پانی کی قوت ہے,
پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے بھی بڑی قوت ہوا کی ہے, بہاؤ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بھی بڑی ایک طاقت ہے. لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ صدقہ جو صرف اللہ کے لیے چھپا کر کے دیتے ہیں وہ اس سے زیادہ قوت رکھتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صدقات بلاؤں کو ٹالتے ہیں, اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ صدقات بلاؤں کو ٹالتے ہیں. یہ باتیں ان صحابہ کی سمجھ میں آ گئی تھی, لہذا ان کو خرچ کرنے میں کچھ نہیں محسوس ہوتا تھا. ہم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی, سمجھ میں آ جائیں گے کب؟ جب اندر چلے جائیں گے تب. لوگ بڑی کوشش کریں گے, فائلیں جب کھلیں گی نا کہ اللہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اور بھیج دینا تو کیا کیا کام کر کے آ جاؤں. اب کاپی چھن گئی ہے, ٹیچر واپس نہیں کرتا. بہت اطمینان سے لکھنے کا ٹائم دیا تھا اس نے 3 گھنٹے کا کہ بیٹا جو دل چاہے لکھ ڈالو, کچھ نہیں بولیں گے. اب کاپی چھن گئی. اب آپ کی جتنی معلومات بھی ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں. اب آپ کو کاپی ملنی نہیں ہے لکھنے کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سارا کریڈٹ ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہے. اب ساری فائلیں جب وہاں نظر آ گئی, سب کچھ نظر آ گیا. لہذا قبل اس کے کہ اندر جائیں اوپر بھی پلاٹ بنائیں, اوپر بھی بلڈنگیں بنائیں. ایسی کرنسی ہر ملک میں لے جائی جاتی ہے جس ملک میں وہ کرنسی چلتی ہے. ہم دبئی جاتے ہیں, مسقط جاتے ہیں, جاپان جاتے ہیں, پہلے ایئرپورٹ پر وہاں کی کرنسی لے لیتے ہیں. ہم ٹیکسی والے کو 1000 کا نوٹ انڈیا دکھائے, وہ ہم کو کہتا دماغ خراب ہے تمہارا, جی ریال دو. ایسے اوپر بھی کرنسی ہے, وہ کرنسی لے کے جانا ہے. ساری نیکیاں کرنسی ہیں, اسی کو وہاں کرنسی کہا گیا ہے. یہ صحابہ کی رضی اللہ تعالی عنہم جن کے اوپر یہ معاملہ گزرا, اور بھی صحابہ ہیں. عمار بن یاسر کا پورا خاندان ہے. ایک مرتبہ عمار بھی شہید ہوئے ہیں. حضرت سمیہ ان کی اہلیہ یہ بھی شہید ہوئی ہیں. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شہید ہوئے ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت ہیں جن کو ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کیا ہے. یہ اسلام کی پہلی خاتون ہے جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے جان دی ہے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمار بن یاسر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے, اتنا لوگ ہم کو ستا رہے ہیں. کہنے کے انداز میں تھوڑا سا ادب کے خلاف بات تھی. جس انداز میں کہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے, اٹھ گئے, کہا عمار معلوم ہے تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کے سروں پر آرے چلائے گئے ہیں اور 2 ٹکڑے چیر دیے گئے, ابھی تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے. کیا سمجھ رکھا ہے جنت ایسی آسان سی چیز ہے؟ یہ سڑی ہوئی نماز 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال مان لیے. جنت کو پہلے تصور کرو, پھر اپنے اعمال کو جنت سے تولو, تب معلوم ہوگا کہ کتنی ہم قیمت پے کرنے کے لائق ہیں. یہ تو رب کا کرم ہے کہ ان سڑی ہوئی نمازوں کو بھی بڑے احتیاط سے رکھ لیتا ہے. ورنہ ہماری نمازیں, ہماری عبادتیں ہم کو خوب معلوم ہے ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں. اب اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم کو اپنی نماز کے بارے میں خوب اندازہ ہے. دوسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو یاسر, یہ تمہارا صبر. پھر دعا کی صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ, اے آل یاسر صبر کرو جنت میں تیرا ٹھکانہ ہے. یہ نبی کے جملے نے اتنا حوصلہ دیا کہ عمار بھی شہید ہو گئے, سمیہ بھی شہید ہو گئیں, اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے مارتے انہوں نے جو ہے وہ سبقت کیا. پھر ایک دن حضور نے فرمایا یاسر ایک وقت آنے والا ہے. نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے انڈیکیٹ کر دیا تھا, کہا یاسر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ یمن سے بندہ چلے گا اور حضرموت تک آئے گا.
ایک آدمی بھی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہوگا. اتنا امن اور سکون کی حکومت ہماری قائم ہوگی. وہ دن آنے والا ہے, گھبراؤ نہیں, وہ دن آنے والا ہے. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ یمن سے لے کر سنا کہتے ہیں اس کی راجدھانی کو, حضور نے فرمایا سنا سے حضرہ موت تک پہلے قافلے 20-25 مل کے چلتے تھے, ورنہ لوٹ لیتے تھے. آپ نے فرمایا ایک عورت بھی اگر سفر کرے گی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی آنکھ اٹھانے کی. ایسا امن قائم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب خوشخبریاں سنائیں تو صحابہ کے اندر حوصلہ ہوا, اور اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یہ صحابہ جمے رہے اور سب کچھ قربان کیا, لیکن اسلام کی حفاظت کی. ان کی اس حفاظت کے طفیل میں ہم مسلمان ہیں. اگر وہ بچل گئے ہوتے تو معلوم نہیں آج ہم کتنی جگہ پر ہماری پیشانیاں رگڑے کھا کھا کر کے آپ بھی درخت کو, سورج کو, اور چاند کو, اور سانپ کو, سب کی عبادت ہم کر. یہ ان کی برکت ہے, ان کا طفیل ہے کہ ہم آج جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قدم اٹھایا جب یہاں پر حالات اتنے بگڑ گئے. انشاءاللہ اس پر گفتگو جو ہے, سنیچر اتوار چھٹی ہے, انشاءاللہ دوشنبہ کو زندگی رہی تو گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت. اللہ بحمدہ سبحانک اللہم لا الہ الا انت استغفرک.